وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں، جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو، اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کی امیدوار ہوا کرتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے اور تم پر رحمت کریں گے۔ ایمان بڑی دولت ہے، اور ایمان کے بعد اگر ہجرت کا منصب مل جائے، ہجرت اپنے دین کے تحفظ کے لیے اور اپنے دین کے بقا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا، وہاں کی مرغوبات کو قربان کرنا اور کفر کے ماحول کو چھوڑ کر ایمان کے ماحول کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ ہجرت ایمان کے بعد ایک بہت بڑا منصب ہے۔ اس کی اپنی ایک شان ہے کہ اپنے دین کی حفاظت، اپنے دین کی بقا، اس کی خاطر اپنا جان مال کی قربانی، اپنی ملک کی قربانی، وہاں کی مرغوبات کی قربانی، وہاں کے بنے بنائے زراعت، کھیتیاں، کاروبار کی قربانی، صرف اس لیے کہ میرا دین محفوظ ہو جائے، میرے بچوں کا کل دین محفوظ ہو جائے۔ کفر کے ماحول کو چھوڑنا اور اسلام کی درسگاہ اور اسلام کی وطن کو اور اسلام کے ماحول کو اختیار کرنا، یہ ہجرت ہے۔ ایمان بڑی چیز ہے، اور اس ایمان کے ساتھ یہ ہجرت بھی ہو، اور ہجرت کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جہاد۔ جہاد کہتے ہیں انتہائی کوشش، شدید جد و جہد، اور اس کا ایک بڑا فرد ہے، اس کی ایک بڑی صورت ہے قتال۔ جہاد کے معنی آتے ہیں انتہائی کوشش اور انتہائی جد و جہد اللہ کی خاطر، وہ بھی اپنی قوم کے لیے نہیں، اپنی زبان کے لیے نہیں، اپنی لسان، اپنی جسے کہیں کہ رنگ کے لیے نہیں، اپنی برادری کے لیے نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر۔ ورنہ ایسی کوششیں اپنی قوم کے لیے اور اپنے رنگ کے لیے اور اپنی زبان کے لیے تو یہودی بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، لا مذہب بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ جب یہ ہجرت اور جہاد اللہ کی خاطر ہوتا ہے، یہ اسلام میں بڑے مناسب ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین ایمان میں تو سبھی مشترک تھے، لیکن اس وقت ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد تھی جو ہجرت کے منصب پر بھی فائز تھے، اور کچھ اگر ہجرت کے منصب پر فائز نہیں تھے تو وہ دین کی خاطر انتہائی جد و جہد اور انتہائی کوشش میں، حتیٰ کہ قتال تک میں بارہا شریک ہوئے، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ بلکہ ایمان کے یہ دونوں تھرمامیٹر ہیں جس سے ایمان کی حرارت محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایمان کی حرارت محسوس کی جاتی ہے۔ کیا آج تمہارے دلوں میں ایمان کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ اس کی بقا اور حفاظت کے لیے کبھی ایسا حالات آ جائیں کہ تمہیں سب کچھ چھوڑنا پڑے؟ اپنے ایمان سے پوچھو، اندر جھانکو، کیا تمہارے دلوں میں ایمان کی اتنی قدر و قیمت ہے اور تم اپنے بچوں کے لیے ایمان کی خاطر یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ ایک تھرمامیٹر بھی ہے کہ آیا تمہارے دلوں میں آج کی ایمان کی اور دین کی یہ عظمت موجود ہے؟ اور ساتھ ساتھ جب اللہ کی خاطر تمہیں
کچھ قربانی دینے کے لیے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی آواز آئے اور ندا آئے، کیا تمہارا ایمان اس درجے کا ہے کہ تمہیں اس پہ کھڑا کر دے؟ اللہ کے اس حکم پہ تمہیں کھڑا کر دے، اور تم اس انتہائی کوشش کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو؟ تو یہ ایک تھرمامیٹر بھی ہے کہ اس سے ایمان کی حرارت، ایمان کی گرمی اور ایمان کی صحت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آیا تمہارے دلوں میں دین کی اور ایمان کی یہ قدر و منزلت ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو حفص، حضرت ابو سلمہ جب ہجرت کر کے کرنے لگے تو کفار نے راستہ روکا، کہا مکہ کی دولت مدینہ چلی جائے اور ان کی معیشت میں حصہ بنے، یہ ہم سے برداشت نہیں، جو یہاں کی کمائی مدینہ نہیں لے کے جا سکتے، سب چھین لی۔ کچھ لوگ اور آئے، وہ اپنے والے تھے، انہوں نے اپنا بچہ بھی چھین لیا۔ بیوی کی طرف سے آئے، انہوں نے اپنی بیٹی بھی چھین لی۔ اب یہ صحاب ہجرت کر رہے اپنی ایمان کی، دین کی حفاظت اور بقا کی خاطر میں، اور ایمان کا ماحول اختیار کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور یہ ساری قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ جب سب کچھ لے لیا پھر انہوں نے راستہ چھوڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنی بیتی کہانی سنائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا سلمہ قد ربحت البیع قد ربحت البیع، اے ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کی، بڑے نفع کی تجارت کی، بڑا ہی نفع کمایا ہے تم نے تو۔ لیکن آج کی دنیا کی عقل، آج کا سوچ کا زاویہ، آج کی سوچ کا زاویہ، آج تو عقل مند اسے کہتا ہے نا جس کے پاس چند ٹکے بچانے کے لیے کوئی تدبیر ہو، چاہے ایمان دے کر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے دین کا اور اپنے ایمان کو، اپنے بچوں کا ایمان خطرے میں ڈال ہی کر کیوں نہ ہو، بڑا سمجھدار ہے، اس کی تو قسمت جاگ گئی ہے، اس کے تو نصیب اچھے ہو گئے۔ ہمارے ہاں تو عقل کا معیار، سمجھداری کا معیار یہی ہے کامیابی کا، کہ یا رسول اللہ یہ بیتی ہے مجھ پر، فرمایا قدر ربحت البیع، گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، نفع کمایا ہے۔ اب وہ کون سا نفع ہے؟ اب وہ نفع تو ایمان کی نور سے نظر آتا ہے نا، وہ نفع تو صرف ایمان کی روشنی میں نظر آتا ہے نا، کہ میاں اگر ایمان بچ گیا اور ایمان کی بقا کے لیے آپ نے یہ سب کچھ قربانی دے دی، کوئی گھاٹے کی بات نہیں۔ یہ دولت بڑی چیز ہے، یہ دولت، یہ سرمایہ بڑا ہے، اسے تم نے بچا لیا تو یہ نفع ہے، یہ تجارت ہے، تو یہ ایمان کی قدر و قیمت۔ اور فرمایا ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے بخشش کے فیصلے ہیں، اور یہ واقعی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اور اللہ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں۔ یہ دونوں عمل ایسے ہیں اگر کمیاں کوتاہیاں ہوئیں بھی اللہ معاف فرما دے۔ یہ دونوں عمل اتنے عظیم ہیں، یہ دونوں نیکیاں اتنی شاہانہ ہیں کہ اگر کچھ کمیاں کوتاہیاں زندگی میں ہیں بھی اللہ سب معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔